ایک اور سوال یہ ہے، کیا مسجد میں اجتماعی طور پر ذکر کی مجلس قائم کر سکتے ہیں اور سب کو دعوت دینا شامل ہونے کے لیے، خاص مغرب اور عشاء کے بیچ، کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد صحابہ وغیرہ کے زمانے میں کہ اجتماعی طور پر مل کر لوگوں نے ذکر وغیرہ کی مجلس قائم کی ہو اور اس میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ الٹا یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب مسجد میں اسی طرح سے اجتماعی طور پر لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرنے کی مجلس قائم کیے تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ایک صحابی آ کر بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں صاحب 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو لوگ کنکریاں ہاتھ میں لے کر گنتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں ملک۔ تو عبداللہ بن مسعود فوراً اس حلقے کے پاس آئے اور آ کر یہی کہنے لگے کہ بھئی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آپ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے گھر کے برتن بھی ویسے ہی باقی ہیں، اور یہ صحابہ اللہ کے رسول کے ابھی موجود ہیں، تو کیا آپ لوگ اتنی جلدی سب کچھ بدل دیتے ہو؟ جی نہیں معلوم کہ آپ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں یا پھر یہ صحابہ۔ اور پھر اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو گننا ہے تو اپنی برائیاں گنو، اپنے گناہ گنو کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، نیکیاں گننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکیاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو جو شکل انہوں نے ذکر کی اختیار کی تھی کہ اجتماعی شکل میں بیٹھ کر ذکر کرنے کا، تو اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نکیر کی، اعتراض کیا۔ تو ذکر فی نفسی ہی اپنی جگہ پر اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ سب، لیکن اس کے لیے کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو، تو اس شکل کی وجہ سے وہ بدعت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مسجد میں اجتماعی طور پر ذکر کے لیے مجلس قائم کرنا اور لوگوں کو اس میں شامل ہونے کے لیے دعوت دینا وغیرہ، یہ سب بدعات میں شامل ہوں گے۔